دیوبندی فرقہ جو ایک باطل اور گستاخ فرقہ ہے، اس فرقے کو قائم کرنے والے رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی ہے، جیسا کہ آپ اس کتاب کے صفحہ نمبر 125 پر لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اکابر حضرت گنگوہی و حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ سامعین، اسی قاسم نانوتوی کو دیوبندی فرقہ کے لوگ قاسم العلوم والخیرات یعنی علوم اور بھلائیاں بانٹنے والے کہتے اور لکھتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جس کو دیوبندی اتنے اونچے مقام پر لا بیٹھایا ہے کہ قاسم العلوم والخیرات کہتے اور لکھتے ہیں، وہ خود علم کے دشمن تھے۔ جی ہاں، وہ خود علم کے دشمن تھے اور اپنے علم کو 4 حرف جاننے کی تہمت لگنا بتاتے تھے اور مولویت کو اپنے لیے دھبا سمجھتے تھے۔ حالانکہ ملفوظات حکیم الامت جلد 9 کے صفحہ نمبر 17 پر دیکھیں، اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ یہ بلا ابھی پھیلی ہے، پہلے کہیں بھی یہ تکلفات نہیں تھے، نہ کوئی شیخ التفسیر کہلاتا تھا اور نہ شیخ الحدیث، حتیٰ کہ اکثر اکابر کو مولانا تک بھی نہ کہتے تھے، صرف مولوی صاحب۔ یعنی پہلے بڑے بڑے مولویوں کو یہ لوگ صرف مولوی کہتے تھے۔ مطلب یہ کہ قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی وغیرہ کے زمانے میں مولوی کہنا بہت بڑا لقب سمجھا جاتا تھا۔ باوجود اس کے جو مولوی مولویت کو اپنے لیے دھبا اور علم کو 4 حرف جاننے کی تہمت سمجھتے تھے، اسی کو اس دیوبندی باطل فرقہ کے علماء قاسم العلوم والخیرات کہتے اور لکھتے ہیں۔ تو سامعین، آج کی اس ویڈیو میں اسی قاسم نانوتوی کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، جو میرے خیال سے یوٹیوب کی دنیا میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی ویڈیو ہوگی جس میں قاسم نانوتوی کی نقاب کشائی کی گئی ہے۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں قاسم نانوتوی کے بارے میں وہ جو آپ میں سے اکثر لوگ شاید ہی جانتے ہوں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، میرے محدود علم کے مطابق دنیا میں آج تک کسی کو بھی قاسم العلوم والخیرات نہیں کہا گیا ہے۔ یہ دیوبندی باطل فرقہ ہی میں ایک ایسا گنوار کا لونڈا تھا جس کو یہ کہا اور لکھا جاتا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ سنجیدہ ذہنیت کے ہیں اور دلائل کی روشنی میں باتیں کرنا اور سننا آپ کو پسند ہے، اس لیے قاسم نانوتوی کو گنوار کا لونڈا جو میں نے کہا ہے اس پر آپ کو شکایت ہوگی، لیکن وہ شکایت ابھی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں دیوبندیوں کی یہ کتاب جس کا نام ہے ارواح ثلاثہ اور اس کے صفحہ نمبر 192 پر دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ مولانا فیض الحسن صاحب حضرت نانوتوی کے ہم عصر تھے اور بہت ہی زیادہ بے تکلف تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے غایت بے تکلفی میں ہم عصرانہ طریق پر حضرت نانوتوی کو فرمایا، بے جا گنوار کے لونڈے، تجھے ان چیزوں یعنی علوم سے کیا واسطہ، تو جا کر ہل جوت کھیتی کر۔ سامعین غور فرمائیں، یہ ہم عصرانہ گفتگو میں بھی 2 باتیں بڑی اہم بتائی گئی ہیں۔ پہلا گنوار کا لونڈا اور دوسرا ان چیزوں یعنی علوم سے تجھے کیا واسطہ، تو ہل جوت کھیتی کر۔ واضح رہے اس ہم عصرانہ گفتگو کو غلط بیانی یا ایک دوسرے کی تذلیل یا ہنسی مذاق کہہ کر ٹالا نہیں جا سکتا، کیونکہ جب ہم قاسم نانوتوی کی زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فیض الحسن صاحب کی بات 100% درست ہے۔ البتہ دیوبندیوں نے قاسم نانوتوی کا بھاؤ بڑھانے کے لیے رائی کو پہاڑ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ تو پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ قاسم نانوتوی جن کو دیوبندیوں نے اپنا قاسم العلوم والخیرات بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، ان کے اندر علمی لیاقت کتنی تھی۔ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فیض الحسن صاحب نے قاسم نانوتوی سے کہا کہ تجھے ان چیزوں یعنی علوم سے کیا واسطہ، تو جا کر ہل جوت کھیتی کر۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی بات انہوں نے کس بنیاد پر کہی؟ اس کے جواب کے لیے ملاحظہ فرمائیں پھر ایک بار ارواح ثلاثہ اور اس کے صفحہ نمبر 175 پر دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ بھوپال سے مولانا کی طلبی آئی اور 500 روپے ماہوار تنخواہ مقرر کی۔ میں نے کہا، ابے قاسم تو کیوں نہیں جاتا؟ طرز تکلم دیکھیں، کیا کہا؟ ابے قاسم تو کیوں نہیں جاتا؟ تو فرمایا کہ وہ مجھے صاحب کمال سمجھ کر بلاتے ہیں اور اسی بنا پر وہ 500 روپے دیتے ہیں، مگر اپنے اندر میں کوئی کمال نہیں پاتا، پھر کس بنا پر جاؤں؟ میں نے بہت اصرار کیا مگر نہیں مانا۔ سامعین، اب ہو سکتا ہے کہ کوئی دیوبندی یا آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ بات قاسم نانوتوی نے تواضع میں کہی ہے، انکساراً انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے۔ اگر واقعی آپ ایسا ہی سوچ رہے ہیں تو یقین جانیے آپ سراسر غلطی پر ہیں، کیونکہ عبارت پر غور کریں تو اس بات کا ازالہ ہو جائے گا کہ اصرار کرنے کے بعد بھی بھوپال جانے سے قاسم نانوتوی
انکار کر دیا، بھوپال جانے کو وہ تیار نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میرے اندر ایسا کوئی کمال نہیں ہے، اور مجھے چونکہ باکمال سمجھ کر بلایا جا رہا ہے، جبھی تو 500 روپے ماہوار تنخواہ مقرر کی گئی ہے۔ حالانکہ دیوبندی قاسم نانوتوی کو بہت بڑا مہمان نواز بتاتے ہیں، اتنے بڑے مہمان نواز کہ بیوی کے زیور تک کو یہ بیچ دیا کرتے تھے مہمان نوازی میں۔ جی ہاں، انشاءاللہ حوالہ کسی اور ویڈیو میں پیش کروں گا۔ اب ایسے کو آپ خود سوچیں کہ زیادہ روپے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے، تب تو وہاں انہیں ضرور جانا چاہیے تھا، کیونکہ مہمان نوازی کے لیے روپے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، اور بھوپال چلے جاتے تو کافی روپے انہیں ملتے اور آرام سے یہ مہمان نوازی کے مزے لوٹتے اور لوٹاتے۔ مگر اپنی علمی یتیمی کا احساس کمتری ان کو ایسا نہ کرنے دیا، یہاں تک کہ بھوپال جانے سے قاسم نانوتوی نے باوجود اصرار کے منع کر دیا۔ سامعین، 500 روپے کم نہیں ہوتے ہیں، خصوصاً اس وقت، یعنی کم و بیش آج سے 100 سال پہلے 500 روپے کی کتنی قیمت ہوگی آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اپنی بے علمی، نااہلی اور بے کمالی کی بنیاد پر قاسم نانوتوی نے منع کر دیا بھوپال جا کر 500 روپے کی تنخواہ والی نوکری کرنے سے، کیونکہ اس وقت قاسم نانوتوی کی تنخواہ جو تھی وہ جاننے کے لائق ہے۔ لیجئے ملاحظہ کیجئے، یہ کتاب تذکرۃ الرشید، اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 32 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ مفتی صدر الدین صاحب نے قاسم نانوتوی سے پوچھا کہ میاں قاسم کیا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ مطبع میں تصحیح کرتے ہیں، 8 یا 10 روپے تنخواہ ہے۔ بس سامعین، یہی تو وجہ تھی کہ ان کی اوقات تھی 8 یا 10 روپے کی، اور سیدھے 500 روپے جب تنخواہ کر دی جائے تو اسے کیسے قبول کر لے؟ یہی وجہ ہے کہ قاسم نانوتوی نے اپنی حیثیت اور اپنی علمی یتیمی، اپنی اوقات دیکھ کر 8-10 روپے پر ہی گزارا کرنا منظور تو کر لیا، مگر 500 روپے والی نوکری کے لیے اصرار یعنی ضد کرنے کے باوجود وہاں جانے کو یہ تیار نہ ہوا۔ اور اچانک 8-10 روپے سے 500 روپے ہونے پر وہاں نوکری سے انکار کرنے پر ظاہر ہے کہ اپنوں میں ان کا جو بھرم تھا وہ کھل گیا، ان کی علمی یتیمی، ان کی اوقات اور ان کی حقیقت کھل کر لوگوں کے سامنے آ گئی، اور جو کچھ ہوا ہوگا وہ تو آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی کیا عزت رہ گئی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ قاسم نانوتوی نے علم ہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، دیکھیں آپ کے سامنے ہے ارواح ثلاثہ، اس کے صفحہ نمبر 215 پر دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ اس علم نے خراب کیا۔ سامعین، کیا علم، وہ بھی اسلامی علم، علم دین، کسی کو خراب کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مگر قاسم نانوتوی نے چونکہ 8-10 روپے والی نوکری چھوڑ کر 500 روپے والی نوکری کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی تھوتھوی، ان کی اوقات کا لوگوں کو پتہ چل گیا، تو اب علم کو ہی مورد الزام انہوں نے ٹھہرانا شروع کر دیا، اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اس علم نے مجھے خراب کر دیا۔ یہی نہیں سامعین، اب دیکھیں یہ کتاب قصص الاکابر، اور اس کے صفحہ نمبر 149 پر دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے کہ مولانا قاسم فرمایا کرتے تھے کہ اگر 4 حرف جاننے کی تہمت نہ ہوتی۔ سامعین، انصاف پسندی کا اظہار کرتے ہوئے بتائیں کہ کیا صاحب علم کسی کو سمجھنا جبکہ وہ پڑھا بھی ہو، یہ کیا تہمت لگانا ہے؟ ہرگز نہیں، اور یقیناً نہیں۔ تو آخر کیا وجہ تھی کہ قاسم نانوتوی نے ایسی بات کہی اور 4 حرف جاننے کے چرچے کو تہمت قرار دیا؟ سامعین، بات اگر یہیں تک ہوتی تو کسی طرح ان سب کو رفع دفع کیا جا سکتا تھا، مگر ارواح ثلاثہ کے صفحہ نمبر 185 کو دیکھیں، یہاں یہی قاسم نانوتوی کہتے ہیں کہ جس طرح صوفیوں میں بدنام ہوں، اسی طرح مولویت کا دھبا بھی مجھ پر لگا ہے۔ سامعین، جہاں تک میں سمجھتا ہوں قاسم نانوتوی کا شمار صوفیوں میں ہرگز بھی نہیں ہوتا تھا، تو پھر یہ صوفیوں میں بدنام کیسے ہو گئے؟ جو دیوبندی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ پتہ کریں کہ قاسم نانوتوی کے وہ کون کون سے کام تھے جن کو کرنے کی وجہ سے قاسم نانوتوی صوفیوں میں بدنام تھے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ قاسم نانوتوی نے یہاں صاف صاف جھوٹ بولا ہے، اور اگر کسی دیوبندی کو لگتا ہے کہ ہمارا مولوی قاسم نانوتوی جھوٹ نہیں بول سکتا تو ان کا یہ بھرم بھی اس حوالے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ خیر، یہ تو ایک بات ہوئی، لیکن ساتھ ہی دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ مولویت کا دھبا بھی مجھ پر لگا ہے۔ کیا مولویت کوئی دھبا ہے؟ غور کریں سامعین، علم نے قاسم نانوتوی کو خراب کیا، 4 حرف جاننے کی تہمت ان پر بقول ان کے لگی، اور مولویت کا دھبا بھی ان پر لگا۔ علم کو جو اتنا ذلیل شے سمجھتا ہو، جس کو اس کا ہم عصر کہتا ہو کہ تجھے علوم سے کیا واسطہ، تو ہل جوت کھیتی کر، انصاف و دیانت کے ساتھ آپ حضرات ہی بتائیں کہ کیا ایسا شخص مولوی ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے شخص کو مولوی کہا جا سکتا ہے جو مولویت کو اپنے لیے دھبا سمجھتا ہو؟ لیکن دیوبندیوں کی ذہنی پستی اور اکابر پرستی کا عالم یہ ہے
کہ ایسے گنوار کے لونڈے کو مولوی مولانا ہی نہیں بلکہ قاسم العلوم والخیرات کہتے ہیں۔ مگر سامعین و ناظرین، ان کی علمی بے مائگی کا حال تو آپ حضرات جان ہی چکے ہیں، لیکن ہنسی تو آپ کو اب آئے گی کہ قاسم نانوتوی کی شان بڑھانے کے لیے دیوبندیوں نے جس طرح کہانیاں گڑھی ہیں وہ تو بڑے بڑے کذاب و دجال کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ مثلاً ارواح ثلاثہ کے صفحہ نمبر 205 پر دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی اکثر تقریر فرماتے ہوئے بیچ میں چند ایک منٹ سکوت فرماتے اور ایک دم رک جاتے تھے۔ عبارت میں اکثر کا لفظ موجود ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ واقعہ، یہ معاملہ قاسم نانوتوی کے ساتھ زیادہ تر ہوتا تھا، جو یقیناً افسوسناک بات ہے کہ کوئی تقریر کیے جا رہا ہے کہ اچانک کچھ دیر تک، کچھ منٹ تک ایک دم خاموش ہو جائے، اور ایسا اکثر ہو تو لوگ اس پر بات تو کریں گے ہی۔ تو ظاہر ہے قاسم نانوتوی کے ساتھ جب ایسی حرکت ہوتی تھی، ایسا کچھ ہوتا تھا، تو اس کے بھی بارے میں لوگوں میں چرچے ہوتے ہی رہے ہوں گے، لیکن اس کے بارے میں جب پوچھا گیا تو دیکھیں کیسے کہانی بنائی گئی ہے۔ یہاں دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے کہ عرض کیا گیا کہ حضرت مسلسل تقریر فرماتے ہوئے آپ کیوں رک جاتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک ہی مضمون کے 20 پیرائے اور عنوان ایک دم ذہن میں آتے ہیں تو طبیعت رک جاتی ہے، اور اس پر غور کرنے لگتا ہوں کہ کس کو لوں اور کس کو چھوڑ دوں۔ واہ کیا بات ہے! یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک لڑکا سائیکل چلاتے ہوئے گر گیا اور دیکھنے والے دوڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، ان کے پاس پہنچے تو وہ خود سے اٹھ کر اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہتا ہے کہ میں ایسے ہی سائیکل سے اترتا ہوں۔ ٹھیک یہی حال سامعین و ناظرین قاسم نانوتوی کا تھا کہ تقریر کرتے ہوئے اکثر کئی منٹ تک ایک دم رک جاتے تھے، اور اس کو ایک ہی مضمون کے 20 پیرائے اور عنوان ایک دم ذہن میں آنے اور اسے منتخب کرنا بتا کر اپنی شرمندگی کو اپنا ہنر اور اپنی علمی شان بنا کر پیش کر دیا۔ خیر سامعین، ایسا صرف قاسم نانوتوی ہی کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے اندر وہ پاور، وہ کمال تھا بقول دیوبندی کے کہ کسی کی طرف وہ متوجہ ہوتے تو ان کی جان پر بناتی تھی۔ جی ہاں، ان کی جان پر بناتی تھی۔ لیجئے ملاحظہ کیجئے ارواح ثلاثہ اور اس کے صفحہ نمبر 211 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ یہاں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولانا محمد یعقوب صاحب نے چھتہ کی مسجد میں فرمایا، جبکہ لوگوں کا کچھ مجمع تھا، کہ بھائی آج ہم تو صبح کی نماز میں مر جاتے۔ یہ کب کہا جا رہا ہے؟ جب لوگوں کا مجمع تھا مسجد میں، اس وقت کیا کہتے ہیں کہ آج ہم تو صبح کی نماز میں مر جاتے، بس کچھ ہی کسر رہ گئی تھی۔ عرض کیا کیا حادثہ پیش آیا؟ فرمایا کہ آج صبح نماز میں سورہ مزمل پڑھ رہا تھا کہ اچانک علوم کا اتنا عظیم الشان دریا میرے قلب کے اوپر گزرا کہ میں تحمل نہ کر سکا، اور قریب تھا کہ میری روح پرواز کر جائے، مگر وہ دریا جیسا کہ ایک دم آیا تھا ویسا ہی نکلا چلا گیا، اس لیے میں بچ گیا۔ نماز کے بعد جب میں نے غور کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا تو منکشف ہوا کہ حضرت مولانا نانوتوی ان ساعتوں میں میری طرف میرٹھ میں متوجہ ہوئے تھے۔ یہ ان کی توجہ کا اثر تھا۔ پھر فرمایا کہ اللہ اکبر، جس شخص کی توجہ کا یہ اثر ہے کہ علوم کے دریا دوسروں کے قلوب پر موجیں مارنے لگیں اور تحمل دشوار ہو جائے، تو خود اس شخص کے قلب کی وسعت و قوت کا کیا حال ہوگا جس میں خود وہ علوم ہی سمائے ہوئے ہیں، اور وہ کس طرح ان علوم کا تحمل کیے ہوئے ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں سامعین، ایسے قاسم نانوتوی کا بھاؤ بڑھا کر اور جھوٹی کہانیاں گڑھ کر علم اور مولویت کی تضلیل کرنے والے کو قاسم العلوم والخیرات بنا کر ان دیوبندیوں نے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی حماقت کی ہے۔ سامعین، چونکہ بات ان کی تقریر کی چلی ہے تو اب ان کی تقریر کیسی ہوتی تھی یہ بھی ملاحظہ فرما لیں، جس کے لیے پھر پیش ہے ارواح ثلاثہ، اور اس کے صفحہ نمبر 206 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ مولانا محمد یعقوب صاحب سے میں نے خود سنا، فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے حضرت نانوتوی سے کسی مسئلہ کے متعلق سوال کیا۔ اس وقت حضرت مولانا چھتے کی مسجد کے چھپر والے حجرہ میں تھے اور کوئی خاص کیفیت طاری تھی۔ مولانا نے اس مسئلہ پر تقریر شروع کی، لیکن اس تقریر میں لفظ بھی غیر مانوس تھے، یہ مستعمل الفاظ نہ تھے، اور معانی بھی غیر مانوس، جن کو میں قطعاً نہ سمجھ سکا۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ نازل تقریر فرمائیے، میں قطعاً نہیں سمجھا۔ تو پھر دوبارہ تقریر فرمائی جو اس سے کچھ نازل تھی، جس کے لفظ مانوس تھے مگر معانی قطعاً بلند اور غیر مانوس، جن کو میں نہ سمجھا۔ تیسری دفعہ میں نے پھر کہا کہ میں نہیں سمجھا۔ پھر اس سے اتر کر اور تقریر نازل فرمائی جو قریب الفہم آ گئی تھی، مگر میں پھر بھی نہ سمجھا، اور میں نے عرض کیا کہ میں نہیں سمجھا۔ تو فرمایا مولانا پھر کسی وقت پوچھیے گا۔ چنانچہ مولانا محمد یعقوب صاحب اٹھ کر چلے آئے۔
سامعین، اب تو آپ بھی سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ تقریر قاسم نانوتوی کی کیسی ہوتی تھی کہ دیوبندیوں کے مولانا یعقوب کو بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور سمجھ میں نہ آنے کے اظہار کے باوجود جب اس سے ہلکا اس سے بھی سہل الفاظ میں کہنا بھی چاہتے تھے، تب بھی 3 بار ایسا ہونے کے باوجود ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جن کو دیوبندی مولانا کہتے ہیں ان کو بھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی تقریر کیسی ہوتی تھی۔ اور بقول دیوبندی یہ ایسا اس وجہ سے ہوا کیونکہ اس وقت خاص کیفیت میں قاسم نانوتوی تھے۔ اب اس کیفیت کو آپ کیا نام دینا چاہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اور اب سامعین، ایک آخری حوالہ اس ویڈیو کا ملاحظہ فرمائیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ قاسم نانوتوی کی شان دیوبندیوں نے پہلے انسانیت کے درجے سے اونچا اٹھایا، پھر اس کے بعد قاسم العلوم والخیرات کے مسند پر قاسم نانوتوی کو بٹھایا۔ دیکھیں ارواح ثلاثہ اور اس کے صفحہ نمبر 192 پر دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ مولانا رفیع الدین صاحب فرماتے تھے کہ میں 25 برس تک حضرت مولانا نانوتوی کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور کبھی بلا وضو نہیں گیا۔ میں نے انسانیت سے بالا درجہ ان کا دیکھا۔ وہ شخص ایک فرشتہ مقرب تھا جو انسانوں میں ظاہر کیا گیا۔ سامعین، اتنا سب ڈرامہ رچا گیا ایک ایسے گنوار کے لونڈے کے لیے جس کے نزدیک مولویت خدا کا فضل نہیں بلکہ دھبا تھا، دھبا، جس نے علم کو فضل مولا نہیں بلکہ 4 حرف جاننے کی تہمت قرار دیا، اور علم جس نے انسانیت کو اوروں سے امتیاز و ممتاز کیا اسے خراب کرنے والا بتایا۔ ایسے شخص کو دیوبندیوں نے قاسم العلوم والخیرات کا نام دیا ہے۔ ویسے سامعین و ناظرین، ابھی اور بھی حوالے ہیں، انشاءاللہ تعالی ضرورت پڑی تو اگلی ویڈیو میں مزید گفتگو ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے لائک کر دیجئے اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھ کر شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے تاکہ دنیا دیوبندیت کی حقیقت اور دیوبندیوں کی مولوی پرستی اور اکابر پرستی کی اور جھوٹے قصے کہانیوں کی حقیقت سے بھی واقف ہو سکے۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ حضرات شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔